جی زیم، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر ایک تو میں مہنگائی کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا تھا، وہ میرے سے پہلے آصف بھائی نے کر دی، بہت شکریہ ان کا۔ سر دوسرا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ترکی 2023 میں جب اس کا معاہدہ ختم ہوگا، ایک بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہے کہ وہ اکھاڑ پچھاڑ کرے گا، وہ اسلام کو اوپر لے کر آئیں گے، لیکن بہت بڑا طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں۔ جس طرح سر یہ پچھلے دنوں جب مسئلہ بنا فرانس والا، تو ترکی نے اپنے ملک سے سفیر کو نکالا، لیکن اب پھر سفیر واپس آ گئے اور ان کی تجارت بحال ہے۔ اس چیز کو بیسک بنا کر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے ہی روپ ڈال دیتے طیب اردگان، جب 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ترکی کچھ نہیں کر پائے گا۔ سر اس پہ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں، اس میں زیم یہ بات ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، چاہے وہ ترکی ہو کوئی بھی ہو۔ اگر آپ ترکی کو دیکھیں، جب اسرائیل بنا تھا تو جن کنٹریز نے اسرائیل کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا اس میں ترکی بھی شامل ہے۔ تو ترکی کے ابھی بھی سفارتی تعلقات ہیں، کئی $100 ملین کی ہر سال ان کے ساتھ تجارت بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بالکل کہ سر، دیکھیں کہ طیب اردگان کچھ نہیں کر رہا، کم از کم غلط کو غلط تو کہہ رہا ہے نا۔ آپ جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ کل لندن کے اندر گزشتہ روز تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، پچھلے ہفتے بھی 1.5-2 لاکھ لوگ باہر جی سر نکلے، بالکل۔ اور وہ صرف ایک مطالبہ کر رہے ہیں اپنی حکومت سے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو وہ تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو باقی بات میں اس میں بھی وہ وزن ہے کہ ترکی باتیں جتنی مرضی کر لے، جہاں پہ اس کے اپنے ملک کا اپنا اقتصادی مفاد آئے گا تو اس میں پھر اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں زیم، تو آپ اس کے اوپر پانی کی بالٹی پھینکتے ہیں یا ایکسٹنگوشر سے فوم پھینکتے ہیں، خود آگ کے اندر جا کے اس کو گلے نہیں لگا لیتے۔ تو وہ تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کریں۔ تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی جو آپ نے کوسچن اٹھائے ہیں، یہ کوسچن بہت سارے لوگ اٹھاتے ہیں اور اس حوالے سے کامنٹ بھی کرتے ہیں۔ سر جی ایک زیم۔ چھوٹی سی بات میری، سر ایک چھوٹی سی بات جی میری کہ خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کے عظیم بننے کی، خود مختار ریاست بننے کی بات کی، کہ اگر کہیں پہ ہمارے خلاف کوئی بات ہوتی بھی ہے تو ہم صرف اس بیس پر جواب دے سکتے ہیں کہ ہم جب تک خود مختار نہیں ہو جاتے۔ سر آپ پاکستان کو خود مختار ریاست بنتا ہوا کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ریاست جو ہے نا، جو ایک خود مختاری کا تصور ہمارے لوگ پیش کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ کا بہت سارا جو ڈیٹ ہے اور امریکہ کی جو بہت ساری چیزیں وہ چائنا نے لی ہوئی ہیں۔ چائنا بالکل کی سر، وہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ ہے، اگر چائنا نکال لے تو امریکہ کے لیے مصیبت پڑ جائے گی۔ تو خود مختاری سے میری نظر میں جو خود مختاری ہے نا، میری نظر میں خود مختاری وہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک کا مفاد سامنے رکھتے ہیں، اپنی عوام کا مفاد سامنے رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ جب تک آپ اکنامکلی بہتر نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو بالکل میں سر، چھوٹی سی مثال دے لوں کہ اگر آپ خود کمزور ہیں، آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کی کون سی خود مختاری، پھر آپ کی کون سی جو ہے وہ اپنے مفاد کا تحفظ کس طرح آپ کریں گے؟ تو یہی ملکوں میں ہوتا جی ہے۔ بالکل سر، آپ جو ہے وہ سپر پاور بننے کی باتیں بے شک کر لیں، پر حالت آپ انڈیا کی دیکھ لیں، انڈیا کہتے ہیں جی 5 ٹریلین کی وہ اکانومی ہے، پر آپ اسے کہہ بالکل سکتے ہیں کہ وہ خود مختار ہے؟ نہیں، وہ خود مختار نہیں ہے نہیں سر، ان دیٹ سینس۔ اس لیے کہ جو بھی وہاں پہ کرائسس ہوا اس میں بہت ساری کنٹریز نے ان کا ہیلپ کیا۔ تو کوئی بھی ملک آج کل کے دور میں اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیزوں کو خود ہینڈل کر لے، اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، دوسروں کو ساتھ لے کے بھی چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل ہوتی ہیں۔ سر، تو پر میری نظر میں خود مختاری یہ ہے کہ چاہے وہ انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، سعودی عرب میں ہو، کہ جو اپنی جنتا ہے نا، مودی صاحب نے جی اگر سر، کوئی کام کرنا ہے تو وہ اپنی جنتا کے مفاد میں کریں، خان صاحب نے کرنا ہے تو اپنی مفاد میں کریں۔ اگر مودی لندن میں فلیٹ بنائیں گے یا خان صاحب امریکہ میں فلیٹ بنائیں گے تو اس سے خود مختاری متاثر ہوتی ہے، اس سے جو ہے وہ چیزیں پھر آپ جو ہے وہ کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ تو اینی ویز بالکل بہت سر، شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ سر، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مجھے چانس دیا سر۔ تھینک یو جی۔ ایک اور بھائی نے ہمیں